جس کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے آج ریلیز کی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان کی جانب سے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں سے ایک گلا شکوہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حکومت کی جانب سے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جس کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے آج ریلیز کی گئی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان کی جانب سے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں سے ایک گلا شکوہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے میں ایک چیز بھول گیا جو میرے خیال میں مجھے پچھلے 2 دن میں کہنی چاہیے تھی، لیکن میں کہنا بھول گیا، وہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 16 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں، آپ کی محبت، آپ کی پیار کی وجہ سے، اور بڑا ایک لمبا سفر ہے، 4 سال سے زیادہ، 4.25 سال کا، تقریباً 4 سال کا یہ سفر ہے جو جس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور خاص طور پہ میرے خیال میں 1 ملین سے 1.6 ملین تک کا یہ جو سفر ہے یہ بڑی تیزی سے گزرا ہے، صرف اور صرف آپ کے پیار اور محبت کی وجہ سے۔ تو ہمارے چینل کو سینسر کرنا اور روکنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہماری جاری رہے گی، اسٹرگل ہماری جاری رہے گی، صحافت ویسی ہوتی رہے گی جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ اپنی صحافت کے انداز ہم بدل نہیں سکتے، اب چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کسی کے ساتھ ایجنڈے کے اوپر، کسی کے ساتھ پرسنل لیول کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو ہم انالائز کرتے ہیں سچویشن کو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کی وجہ سے میرے بہت سے دوست بھی مجھ سے ناراض ہوئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جی ہاں، یہ بالکل میں آپ کو ایک پرسنل لیول کے اوپر بات بتا رہا ہوں کہ جناب ناراض اس بات کے اوپر کہ ان کے انٹرسٹ جو ہے میری انالیسس سے کلیش کرتے تھے، لیکن میں نے ان کو بڑا کلیئر یہ کہہ دیا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے، اگر میں ایک چیز کو کرٹیکلی انالائز کر رہا ہوں تو وہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خیر، بات کہیں اور چلی جائے گی، کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے حوالے سے جو ضمانت کا ان کی ضمانت منظور کی تھی 4 مختلف مقدمات میں، 9 مئی کے جو کیسز تھے، تو اس کا تفصیلی جو حکم ہے، فیصلہ جو آیا تھا اس سلسلے میں 5 صفحات کا، وہ سامنے آیا ہے۔ اور اس میں عدالتی حکم کے مطابق شکایت کنندہ نے ایف آئی آر میں پوری تفصیل بتائی کہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب پولیس کی گاڑی کس طرح جلائی گئی اور کیسے 60 سے 70 بندوں نے 9 مئی کو حماد اظہر، میاں محمود الرشید اور زبیر نیازی کی قیادت میں پولیس پر دھاوا بولا، لیکن ایف آئی آر میں عمران خان کو نامزد ہی نہیں کیا گیا اور ان کو ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا کہ عمران خان نے سازش تیار کی تھی اور اس سازش کو پولیس والوں نے سنا، لیکن اپنے افسروں کو اس سازش کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس سازش کا ذکر اس وقت بھی نہیں کیا گیا جب ایف آئی آر درج ہوئی۔ جس سازش کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کا آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں روسٹروں پر کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان نے جو بیان دیا اس کو اس پٹیشن کی سماعت کے دوران کہیں چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان مختلف کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ ان تمام واقعات سے پروسیکیوشن کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اس بات پر زور دیتے رہے کہ اعجاز چودھری اور دوسرے جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کی کنسیشن بیل نہیں ہونی چاہیے۔ جو ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اس کے مطابق اعجاز چودھری اور دیگر لوگ مبینہ طور پر کرائم سین پر نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت پولیس کی حراست میں تھے۔ فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے والے نے مختلف مواقع پر ضمنی بیانات دیے، لیکن اتنے عرصے کے دوران سازش میں عمران خان کے کردار کو ثابت نہیں کر سکے۔ اب یہ ایک آپ کے سامنے نا آپ ایک سمجھ لیجیے کہ رپورٹ کارڈ ہے کہ کس طرح یہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو ہے نا وہ پروسیکیوشن سامنے آتی ہے۔ میں بار بار ماضی کے اندر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے جس طرح کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی، جس طرح اب تک ان کیسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ آپ اس کو ڈریگ کرتے رہے اور الٹیمیٹلی جب آپ نہیں کر پاتے نا، جب آپ اس کو قانونی طور پہ کسی چیز کو پروف نہیں کر پاتے تو پھر آپ لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو سلسلہ ہے نا، ٹویٹر بند کر دو، وی پی این بند کر دو، یوٹیوب چینل بند کر دو، یہ سارا کچھ کرنے کے بجائے اپنے قانونی معاملات کو ٹھیک کریں۔ اگر قانونی طور پہ آپ کا کیس جو ہے وہ تگڑا ہو تو آپ کو یہ اس طرح چیزیں یہ بھی بند کر دو، وہ بھی بند کر دو، سب کچھ بند کر دو، اس کی ضرورت ہی نہ آپ کو پڑے۔ اب 9 مئی کے حوالے سے آپ لوگوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا کہ جناب اس کے پلانر یہ تھے، آپ نے پروف بھی تو کرنا ہے کہ جا کے یا نہیں۔
اگر آپ کے پاس پروف ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے سارے معاملے کو. ایون دو مطلب یہ کہا جاتا ہے, ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ جناب آپ اس شہر میں بھی ایک کیس, سیم کیس میں 9 مئی کے حوالے سے نامنیٹ ہو گئے, فلاں مقدمے کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے شہر میں وہاں پہ بھی نامنیٹ ہو گئے, تو اس کی ریزن جو ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ یہ پلانرز میں سے شامل تھے. جو اللیجڈلی ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جناب پلانرز میں سے شامل تھے. تو اگر انہوں نے پلاننگ مختلف شہروں کی ہوئی تھی تو پلانر تو ایک ہی تھا نا, اور وہ تھا تو کسی ایک ہی شہر میں. تو دس از دا ریزن کہ میرے خیال میں جو پروسیکیوشن ہے سب سے زیادہ قصور اگر کسی چیز کا 9 مئی کے حوالے سے تو وہ پروسیکیوشن کا ہے کہ وہ اپنا کیس ہی صحیح طرح جو ہے وہ بلٹ نہیں کر پاتی. اس کے علاوہ جناب راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت ہوئی. شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے عدالت پیشی کے لیے راول پنڈی لے جایا گیا. عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کے چلان کی نقول جو ہے پیش کی. دوران سماعت پولیس کی جانب سے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں نیا انسپیکشن نوٹ عدالت میں جمع کرایا گیا. یہ نوٹ جی ایچ کیو گیٹ کے اطراف 54 مقامات سے جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر تیار کیا گیا. انسپیکشن نوٹ میں ملزمان کی جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کے دوران مختلف اطراف سے آمد اور ملزمان سے پی ٹی آئی کے جھنڈے, ٹوپیاں, پیٹرول بم برآمد ہونے کا ذکر ہے. نوٹ میں جی ایچ کیو کے باہر نصب آرمی لوگوں سمیت فوجی جوان کے مجسمے کو توڑنے اور مشل نما ڈنڈے پر آگ لگانے, ملزم حمزہ لطیف اور ملزم خادم حسین کے موقع سے گرفتاری کا ذکر بھی موجود ہے. انسپیکشن نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کے دوران راجہ بشارت اور خالد جدون کی قیادت میں 300 افراد نے پاک آرمی کے خلاف نعرے بازی اور گالک بلوچ کی. مسلح ملزمان ڈنڈوں, پتھروں, پیٹرول بم سے لیس تھے. اس میں کہا گیا کہ موقع پر موجود پولیس کے روکنے کے باوجود ملزمان مزاحمت کرتے ہوئے گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے. ملزمان نے گیٹ کے اندر لگے بریکٹ فین, پلاسٹک کی کرسیاں توڑ دیں, سڑک پر ٹائر جلا کر پیٹرول بم مار کر آگ لگائی اور عوام میں خوف و ہراس پھیلایا. بعد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں فرد جرم کے لیے شاہ محمود قریشی کو 25 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی اور وہ فوٹیج بھی چلی اور ان کی گفتگو بھی چلی. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ ایکسیس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیا گیا ہے. اب میں اس کو لچک کنسیڈر کروں, میں اسے کیا کہوں مجھے نہیں پتا, لیکن میں آئی واز سرپرائز ٹو ایکچولی ویژولی سی ہم آن ٹیلی ویژن اسکرینس. تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ پہ چند اعتراضات کیے ہیں, ان سے گلے شکوے کیے ہیں, لیکن اپنی بڑی نفیس اردو کے اندر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ گلے شکوے کیے. ہی واز ناٹ ہارش اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں, پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں تھا, اللہ نے سرخرو کیا, اب کوٹ لکھپت جیل میں جھوٹے کیسز میں قید ہوں. انہوں نے کہا عوام سے اپیل ہے کہ پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہماری باہر ہے, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, غور سے سنیں, پی ٹی آئی کی جو قیادت ہماری باہر ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, ان سے گزارش ہوگی کہ اگر وقت ان کو مہلت اور اجازت دیتا ہے تو کسی دن کوٹ لکھپت تشریف لے آئیں. ہم 1.5 سال سے اندر ہیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں. ہم سے بھی تھوڑا سا ان پٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سے بھی ان پٹ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز ان کو پیش کر سکیں. میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہم آہنگی ہے, مثال کے طور پہ رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, ہیومن رائٹس ہیں, آئین کی بالادستی ہے, ان سے انگیج کیجیے کامن منمم ایجنڈے پر, تاکہ یک زباں ہو کر عمران خان کے لیے نہیں, تحریک انصاف کے لیے نہیں, خود مختار پاکستان کے لیے, پاکستان کے آئین کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اور اس کے بعد وہاں پہ وہ پرچی دیکھ رہے تھے. یہ میری چند گزارشات ہیں. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. میرا خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ شاہ صاحب کو جو ہے ایک تو میڈیا سے گفتگو کرنے کی اجازت ملی. شاہ صاحب موجودہ لیڈرشپ سے اعتراض کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں بہت سے ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ جا کے ان لوگوں سے ملتی کیوں نہیں ہے. مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد میرا خیال میں سب سے جو عمر رسیدہ کوئی خاتون ہے جو ایک کینسر سروائیور ہیں, ان کا تو سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ ان سے کوئی ملے تو صحیح جا کے. آپ مجھے بتائیے, علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک گئے ہیں جا کے ان سے ملنے کے لیے؟ یہ باقی رہنما جن کے ابھی یہ شاہ صاحب نام لے رہے تھے ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں؟ اچھا, ایک ریزن جو مجھے ایک اور بھی جو فیل ہو رہی ہے, کڈ بھی, یہ میرے انالیسس سے خبر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ زین قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران, جب سے پچھلے مہینے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے
زین قریشی کو جس طرح برا بلا کہا گیا ہے, سب کچھ کیا گیا, ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب کچھ بھی ہوں ہیں تو ایک باپ ہی نا, ایک بیٹے کے باپ ہیں. اور زین قریشی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ پالیٹکس کرتے رہے ہیں, تو ان کا بھی دل پھٹتا ہوگا کہ یار یہ موجودہ لیڈرشپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے, وہ کیا کیا ہے اس کے ساتھ, اتنے ہفتوں سے کیا ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ بیسکلی وہ ایک اپنا گلا شکوہ اور ایک بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ اس طرح کے خیالات. ورنہ آپ مجھے بتائیے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مطلب پارٹی کے ایک رہنما جو ہیں وہ اوپنلی میڈیا کے سامنے دیکھتے ہوئے, اچھا پرچی دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پوائنٹرز لکھے ہوئے تھے. ویسے میں ایک منٹ کے لیے صرف سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ اکثر نواز شریف کو یہ اسی بات کے تانے دیتے تھے, پرچی دیکھ کے بولتا ہے, پرچی دیکھ کے بولتا ہے. شاہ صاحب نے بھی آج پرچی دیکھ کے بولا ہے اور اپنے اعتراضات رکھے ہیں آپ کے سامنے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, یہ کیا مطلب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا آگے کہ کیا کرنا ہے, کہ آپ نے جو ڈیٹیں دے دی ہیں, اعلان کر دیا ہے یہ احتجاج ہوگا وہ احتجاج ہوگا, تو پوچھ بھی تو لو نا, ہم سے بھی تو آ کے بات کریں. تو یہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. زین قریشی صاحب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں کیونکہ میں پارٹی کا کارکن ہوں, پارٹی نے مجھے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, اس کا جواب بھی دیا ہے. میں پارٹی کے عہدے سے مستعفی ہوا ہوں, میرا معاملہ پارٹی کے سامنے ہے, میں اچھے کی امید رکھتا ہوں, میں لگی لپٹی کرنے والا نہیں ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے کل کے پی میں بلائے گئے اجلاس میں شرکت کی ہے, یہ خبر ہم نے آپ کو کل ہی دے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میں وہ واحد رکن ہوں جس کو قومی اسمبلی سے گرفتار کیا گیا, میں اور میرا پورا خاندان مشکلات سے گزرے ہیں. 24 تاریخ کو میں اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ احتجاج کے لیے نکلوں گا. اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ آج ریلیز کی گئی حکومت کی جانب سے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بار بار جو ہے وہ تذکرہ ہوتا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آج عطاء اللہ طارر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی, اور اس میں یہ جو ہے وہ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج مختلف شہروں کی یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, جو 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی, اور اس میں لاہور بھی شامل ہے, فیصل آباد بھی ہے, جی ایچ کیو بھی ہے, ایبٹ آباد ہے, مختلف شہروں کی جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے. سو حکومت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو بار بار ایک مطالبہ تھا نا کہ جی کہاں ہے سی سی ٹی وی ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وڈ ناٹ بی سیٹسفائڈ. انہوں نے کہنا نہیں, گل ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ شروع سے لے کے آخر تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے, ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کلپ نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ پنجاب کالج کا جس طرح واقعہ پیش آیا کہ جی پنجاب کالج الیجڈلی, سوری مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے واقعہ پیش آیا, الیجڈلی کہ جناب وہاں پہ کسی بچی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو بار بار یہی ہوا کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج ساری اویلیبل ہے. مجھے پنجاب کالج کی انتظامیہ نے خود انفارم کیا کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج ساری اویلیبل ہے, آ کے دیکھ لیں جس نے دیکھنی ہے. تو یہاں پہ بھی حکومت کا یہ کلیم ہے, حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل ہے, لیکن یہ بیانیہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہمیں دکھائیں کدھر ہے. تو حکومت کی جانب سے آج ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے, میں اسے پھر بھی اٹیمپٹ کہوں گا کہ آبویسلی دس ہیز ٹو بی ویریفائڈ بائی اے کورٹ آف لا. میں فیصلہ نہیں کر سکتا صرف چند کلپس دیکھنے کے ساتھ کہ جناب یہی وہ فوٹیج ہے جو پی ٹی آئی بار بار مانگتی رہی ہے. لیکن حکومت نے آج یہ پتہ ضرور کھیلا ہے کہ انہوں نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کر دی, جس میں بہت سے بلوائیوں کو, بہت سے پی ٹی آئی کے ورکروں کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے جھنڈے پہنے ہوئے ہیں, اور بعد میں جنہوں نے اقرار بھی کیے ہیں کہ ہاں جی ہم وہاں پہ موجود تھے. میں ماضی میں بھی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ میں خود پرسنلی پی ٹی آئی کے چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود اس دن لاہور میں جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھے. میرے پاس تصویریں ہیں جو میں ان لوگوں کو خود پرسنلی جانتا ہوں. تو یہ مجھے کوئی مت کہے کہ نہیں پی ٹی آئی کر تو لوگ نہیں تھے اور ہم نے وہ باؤنڈری لائن جو ہم نے کراس نہیں کی تھی. میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایگزیکٹ نمبر بھی موجود ہے, ایگزیکٹ نمبر موجود ہے کہ جناح ہاؤس کے اندر ایکچولی کتنے لوگ اندر داخل ہوئے جس نے وہ بارڈر جو ہے یا باؤنڈری وال جو ہے وہ کراس کی تھی. ان کے پاس یہ نمبر بھی موجود ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا, یہ نااہلی جس کی بھی ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو یا کسی کی بھی طرف سے ہو, ایکشن نہیں ہو سکا ہے ان کے خلاف. قانونی طور پہ ایکشن بہت ضروری ہے. میں اس کو ایکشن نہیں مانتا کہ آپ لوگوں کو آپ نے پکڑ لیا, لوگوں کو گرفتار کر لیا, اب وہ کئی مہینوں سے کئی سال سے جو ہے وہ اندر ہی ہیں. اس کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. میری نظر میں اگر یہ معاملہ ہوتا نا تو 9 مئی کے فوراً بعد اگلے ایک ہفتے کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا, جس کے سامنے یہ تمام کیسز لگتے, جس کے سامنے تمام ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیا جاتا, اور وہ جوڈیشل کمیشن 6 مہینے کے اندر اپنا فیصلہ کرتا. اور جو قصوروار ہوتے وہ کوئی بھی سائڈ ہو, یعنی جس طرح ایک کنسپریسی تھیوری کریٹ کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ تو تھے ہی نہیں تو اس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں,
ان سب کو بھی جو ہے وہ ان کے تمام اعتراضات دور کرنے چاہیے تھے جوڈیشل کمیشن کو، جو اس 9 مئی کے واقعے کی تحقیقات کرتا، اور جو قصوروار ٹھہرتا اس سارے واقعے کے بعد، تو اس کو قرار واقعی پھر سزا ملتی کہ جس نے باؤنڈریز کو کراس کیا، جو کور کمانڈر ہاؤس میں گھسا، یا مجسموں کو یا مونیومنٹس کو جو ڈیمیج کیا گیا، اس کو قرار واقعی سزا ملتی۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بھی جناب آج میڈیا سے گفتگو کی۔ آئی مس شیخ رشید صاحب، میں سیریسلی آئی مس شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب کا ایک اپنا ہی ایک شغل میرا لگا ہوتا تھا ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر، تو اب انہوں نے ٹی وی کے اوپر آنا چھوڑ دیا، بالکل ہی فارم ہاؤس کے ہو کے رہ گئے، میں نے لگتا ہے بالکل ہی سارا وقت فارم ہاؤس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ خیر، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ایچ کیو حملہ کیس میں 150 ملزمان ہیں، کوئی ایک کہہ دے کہ میں کیس میں ملوث ہوں تو سزا لینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا میں صرف آئی کے سے میری دوستی ہے تھی، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، پی ٹی آئی کی 24 نومبر کال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلو مطلب شیخ صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ہی لاتا، خیر شیخ صاحب شیخ صاحب کے ساتھ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی لا تعلقی اسی دن ہو گئی تھی جب 8 فروری کے جب الیکشن ہوئے تھے، تو اس کے لیے جب ٹکٹس اناؤنس ہو رہے تھے تو شیخ صاحب کے سامنے پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور میں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس وقت جو ریگولر ویلاگز میرے دیکھتے ہیں، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت شیخ رشید صاحب نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ کسی طرح معاملات جو ہے نا وہ طے ہو جائیں، پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے سامنے اپنا بندہ نہ کھڑا کرے، لیکن تمام تر سفارشیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئیں، اور شیخ صاحب کے حلقے سے جو ہے وہ بندہ کھڑا کر دیا گیا، اور شیخ صاحب بہت بری طرح اپنے حلقہ ہار گئے، بہت بری طرح۔ تو خیر انہوں نے کہا میں موجود نہیں تھا، میرے خلاف شہادت بھی نہیں ہے، کوئی حلف پر میرے خلاف شہادت دے تو سزا دے، اصل سزا قوم کو مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا آرمی چیف عاصم منیر سے درخواست کرتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دیں، سیاستدانوں کا ٹرائل کریں، بے گناہ لوگوں کے لیے آپ عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اچھا، یہ عاصم منیر صاحب سے، آرمی چیف سے جو ہے وہ شیخ صاحب کئی مطلب مہینوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں شیخ صاحب کا جو سیٹلائٹ ہے نا وہ وہاں تک جاتا نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مجھے آج بھی وہ جاہو جلال یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کنسیڈر کیے جاتے تھے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے، ایون دو میری اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہی یہ سہولت ان سے لے لی گئی تھی، بٹ ونس اپون اے ٹائم ہی یوزڈ ٹو بی لائک دیٹ۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ راحیل شریف صاحب والا اور وہ سارا وہ والا جو ٹائم تھا اس وقت ہوا کرتے تھے، لیکن پھر سلولی اینڈ گریجولی فیڈڈ اوے، اور وہ بات نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف میں جناب احمد چٹھا جو ہے ان کو سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ، اور بلال اعجاز کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے بنا دیا۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا ورکر عمران خان کی اہلیہ یا بہنوں کی کال پر نہیں نکلے گا، بلکہ ورکر صرف عمران خان کی کال پر ہی نکلے گا۔ عمران خان اس نظریے پر قائم ہے کہ موروثیت سیاست کے لیے زہر ہے، خواہش ہے کہ احتجاج میں کردار ادا کر سکوں، لیکن پشاور والی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میٹنگ میں مجھ سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے، 2 دن میں احتجاج کا لائحہ عمل طے نہ ہوا تو ہم شاید بھرپور دھرنا نہ دے پائیں۔ کے پی سے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ڈی چوک پر قدم کیسے جمائیں گے؟ ابھی تک اس احتجاج سے متعلق عوام کی کوئی موٹیویشنل پیغام بھی نہیں دیا گیا ہے۔ میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا اپنے ہی موڈ پہ چل رہے ہیں، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے پشاور کی اس میٹنگ میں، جس کا ہم نے حال اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، اس میں ان کو نہیں بلایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پشاور والی جو میٹنگ تھی اس کو پریزائڈ کون کر رہا تھا؟ کس نے وہاں پہ تقریر کی؟ بشرا بی بی نے۔ اور شیر افضل مروت صاحب جیو پہ بیٹھ کے، آپ ذرا ڈاٹس جوڑیے گا، شیر افضل مروت صاحب جیو کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست تو زہر ہے اور میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے پشاور کی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ یہ بیان بازی اور ایک جگہ ویسے مجھے شیر افضل مروت صاحب کا کسی اور نے بھی وہ بیان دیا تھا، پتہ نہیں اب انہوں نے مذاق میں کہا تھا یا کیا کہا تھا کہ جی یہ اسموگ آ گئی ہے، تو اگر اسلام آباد میں بھی اسموگ آ جائے گی تو اچھا ہے، ہم لوگوں کو ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ میں حیران ہوں، مطلب بندہ لبنا ہے کہ مچھر لبنا ہے کہ جی وہ اسموگ آ گئی ہے تو بندہ نہیں ملے گا؟ اتنی بھی اسموگ نہیں آئی، مطلب شیر افضل مروت صاحب پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں انہوں نے بیان دے دیا، مجھے ہو سکتا ہے مذاق کر رہے ہوں، پر مجھے تو ویسے مذاق ہی لگا تھا یہ۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کی تو کافی بات ہو گئی، ذرا اب نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو نون لیگ سے جناب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لندن سے واپسی کے لیے ایون فیلڈ سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے، اور پہلے یہ پلان یہ تھا کہ شاید مریم نواز جو ہیں وہ پہلے آ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں بعد میں آ رہے ہیں، ایون دو ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی 12 یا 13 تاریخ تک میاں صاحب جو ہے وہ آ جائیں گے، لیکن میاں صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن بہرحال ہی از کمنگ بیک۔ تو وہ جو اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ میاں صاحب چلے گئے ہیں تو میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے، تو میاں جدو آوے گا
تو میاں صاحب نے بھی لاگو پتہ جاوے گا مطلب جدو واپس آن گے, کیونکہ جب وہ آ رہے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی, کیونکہ پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا کہ ہم تو بیٹھنے لگے ہیں جا کے, ہم احتجاج کرنے لگے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایک تو میاں صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, وہ انٹرویو کس طرح دیا گیا مجھے نہیں پتا, لیکن نارملی بیکاز میاں صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز کو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ گفتگو کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ جناب میاں صاحب کی ایک فوٹیج سامنے آئی ان کی اور مریم نواز صاحبہ کی, جس میں وہ کسی تقریب سے نکلنے لگے تھے. تو وہاں پہ لوگوں نے, وہ پہلے لفٹ کی طرف جانے لگے تھے لیکن لوگوں نے انہیں کہا نہیں وہاں سے نہیں, آپ سیڑھیوں کی طرف سے جائیں. تو ہم نے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب نون لیگ لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی انڈر پریشر آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں تو وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو مجھ سے آج نون لیگ یو کے کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا, اور ڈار صاحب ان کے جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون یو کے, انہوں نے کہا کہ نہیں منصور بھائی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ دیں, تو ہم اب ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ ان کے مطابق, یہ ان کا کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے نا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو بیسکلی ٹک ٹاکس وغیرہ ویڈیوز بنانے کا شوق ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اللیجڈلی وہ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. ہم ظاہری بات ہے ہاتھ چلاکی تو کر نہیں سکتے, ہاتھ ہم اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ یہاں کا قانون ہمیں نہ اس بات کی اجازت دیتا اور نہ ہم ویسے کریں گے. دوسرا, میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی جس طرح یہ لوگ اگر احتجاج کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آپ جا کے زلفی بخاری کے گھر کے باہر احتجاج کریں یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ آپ احتجاج کریں؟ تو ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا اسٹرکٹلی منع کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس قسم کی سیاست نہیں کرنی, ایون تو ویسے مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں جمیمہ خان کے گھر کے باہر شاید احتجاج کیا تھا. تو لیکن اب میاں صاحب ان کے مطابق وہ میاں صاحب منع کرتے ہیں کہ جناب آپ نے لوگوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا. یہ انہوں نے کہا یہ باقی اسی طرح ہی چلتا رہے گا, سڑک کی ایک سائڈ پہ ہم اور سڑک کی دوسری سائڈ پہ وہ ہم لوگ جو ہے اسی طرح احتجاج اور کاؤنٹر احتجاج جو ہے وہ کرتے رہیں گے. بہرحال یہ انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی آپ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیں, تو ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ تک پہنچا دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ تھوڑا سا ذرا میں کھیل کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. بائی دا وے کل رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ ان چینج رہی ہیں, سیم پرائسز جو ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے. دوسرا, پاکستان جو ہے وہ جناب 3 T20 میچوں کی سیریز جو ہے وہ ہار گیا ہے, دونوں لگاتار میچز پاکستان جو ہے وہ ہار گیا. ایون دو اس مرتبہ میرے خیال میں سمپلی وہ جو کہتے ہیں نا کیچز ون یو میچز, تو کیچز ہی ماشاءاللہ ہم نے اتنے ڈراپ کیے کہ میرا خیال میں اگر ہم جیتتے بھی نا تو اس کے باوجود ہمیں جا کے امپائر کو یا ریفری کو کہہ دینا چاہیے بھائی ایتھے تھلے لکھ دے آسٹریلیا جیت گیا, کیونکہ ہم اتنی بری طرح ہماری فیلڈنگ تھی, اتنی بری تھی کہ مطلب سب نے ایک ایک کر کے جو ہے نا اپنا حصہ ڈال کے ماشاءاللہ کیچ ڈراپ کیے. تو آخر میں جا کے جب وہ میچ پھنس گیا تھا, تھوڑا سا پھنس گیا تھا, تو لگ یہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پاکستان کلینک کر جائے, لیکن جس طرح آپ نے وہ ہارے تھے آپ, تو وہ تو کسی صورت جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.